السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں، عزیز دوستوں، بہت سے سوالات ملک اور بیرون ملک سے آتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کو شرعی مسئلے کے اندر اس کو حل کر دیجئے۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ناچیز کو تھوڑا بہت علم عطا فرمایا ہے، اس کے روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے مسائل کا حل کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے جو آج کا سوال ہے یہ ہے کہ کیا شدید ضرورت کی بنا پر معتکف کہتے ہیں رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں اعتکاف کرنے والا، سنت مسنونہ جو اعتکاف ہے، کہ اعتکاف کرنے والا گھر سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں ماسٹر عبدالغفار صاحب، میدی پٹی، بیلونیا، ضلع دیوریا سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اعتکاف کرنے والا جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر شدید ضرورت پیش آتی ہے کہ بغیر اس کے جائے ہوئے کام ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ صاحبین کے مسئلے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر صاحبین نے فرمایا ہے کہ اگر وہ گیا اور جا کر کے اپنا کام کر کے فوراً آ جائے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، صاحبین کا یہ قول ہے۔ اور اگر گیا اور دن بھر لگا دیا، یعنی دن بھر غائب رہا مسجد سے، تو سب علماء کے نزدیک ہے کہ یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن گیا اور اپنی ضرورت کو پوری کر کے چلا آیا تو یہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا بلکہ کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ شدید ضرورت کی بنا پر جائے اور اپنا کام جلدی سے کر کے واپس آ جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا چھوٹی ہوئی تراویح جو ہے وتر کی نماز سے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں پڑھیں گے؟ یہ سوال کرتے ہیں حافظ محمد اسلم صاحب حیدرآباد سے۔ تو سوال کو پہلے سمجھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم تراویح عشاء کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، کچھ تراویح ہماری چھوٹ گئی، جیسے شروع میں 4 رکعت چھوٹ جائے یا جتنی بھی چھوٹ جائے، تو ان تراویح کو وتر سے پہلے پڑھیں گے یا وتر کی نماز کے بعد پڑھیں گے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہماری کچھ رکعتیں تراویح کی چھوٹ جاتی ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ترویہ کہتے ہیں جو امام تراویح جو ہے 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر کے کچھ دعائیں وغیرہ پڑھتا ہے، اس بیچ میں 2 رکعت کر کے پڑھ لے تو سب سے بہتر یہ ہے۔ یعنی جو آرام کرنے کا تھوڑا سا وقت ہے 4 رکعت پر جو امام بیٹھتا ہے، جلدی سے اٹھ کے اس بیچ میں کوشش کرے کہ 2 رکعت پڑھ لے، پھر دوسرا تیسرا ترویہ ہو، یعنی آرام کرنے کا وقت ہو 4 رکعت کے بعد، اس میں 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ وتر کی نماز امام کے ساتھ پڑھیں اور وتر کے بعد ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پوری کر لیں۔ یہ اس کا جواب ہے۔ چوتھے نمبر کا سوال یہ ہے کہ اگر تراویح 3 رکعت پڑھ لی گئی ہو تو کیا کریں؟ یہ ہے حافظ حفظ الرحمان صاحب، میہا ہرہنگ پور دیوریا۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر تراویح کا جو امام ہے وہ بھول کر کے 2 رکعت پہ نہیں بیٹھا اور سیدھے کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، ایک سوال یہ، تو یاد رکھیے گا اس کا جواب یہ ہے کہ امام تراویح اگر 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا، بیٹھا بھی نہیں، سیدھے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور 3 رکعت کے بعد رکوع کر کے قاعدہ کر کے سلام وغیرہ پھیرتا ہے، تو یہ تینوں رکعت نہیں مانی جائے گی اور تینوں رکعت خراب ہو جائے گی، اور اس کا قرآن بھی اگلی رکعت کے اندر لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن اس کے اندر اور ایک سوال کا جواب میں بتا رہا ہوں۔ اگر 3 رکعت پڑھ رہا ہے امام لیکن 2 رکعت پہ قاعدہ میں بیٹھا، تشہد پڑھا اور پھر کھڑا ہو گیا، تو 2 رکعت کو مان لیا جائے گا اور اس کا لوٹانا ضروری نہیں ہوگا، لیکن تیسری رکعت جو ہے اس کا لوٹانا بھی ضروری ہے اور اس میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کا بھی لوٹانا ضروری ہے۔ یہ ہے اس کا مسئلہ۔ 5ویں نمبر پہ ایک مسئلہ آیا ہے کہ اگر رمضان میں روزے کی حالت میں خون نکلوایا جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ یعنی روزے کی حالت میں خون نکال کر کے کسی کو دیا جائے، خون نکلوا کر کے اگر کسی کو دیا جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ شیر خان کویت سے یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں نے کئی فتاوے کی کتابوں کے اندر بھی ڈھونڈا۔
اگر ہم خون نکلوا کر کے کسی مریض کو اور کسی مجبور کو روزے کی حالت میں دینا، اس خون کے نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ روزہ ہمارا صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر کام کے دوران، یعنی کوئی آدمی کام کر رہا ہے، کام کے دوران سحری کا وقت نکل جائے، یعنی کام کرتے جا رہے ہیں، جیسے سعودی عرب ہو گیا، کویت ہوا، عرب ممالک کے اندر ہو گیا کہ رات میں کام ہوتا ہے، کسی وجہ سے سحری کا وقت، کام کرتے کرتے سحری کا وقت اگر ختم ہو گیا اور سحری آدمی نہیں کر سکا، بھول گیا یا کسی وجہ سے ایسا ہوا، تو کیا روزے کی کیا صورت ہوگی؟ یہ پوچھتے ہیں سید شہاب الدین صاحب عمان سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک تو ان کے اندر سوال جو انہوں نے کیا تھا، پوری بات نہیں لکھی تھی، انہوں نے سوال اس طرح لکھا تھا کہ اگر کام کے دوران روزے کا وقت نکل جائے اور سورج کی روشنی آ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو یہ سوال بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح کا سوال تھا، لیکن اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تو مطلب یہی نکل رہا تھا کہ اگر کام کے دوران سحری کا وقت نکل جائے اور سحری آدمی نہ کر سکے تو کیا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم رات میں کام کر رہے ہیں، سحری کا وقت نکل گیا بھول چوک کر کے یا کسی وجہ سے سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو بہتر یہ ہے کہ اسی حالت میں روزے کی نیت کر لیں اور روزہ رکھ لیں۔ سحری کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، اگر کچھ کھا لیا تو سنت ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ آدمی سحری نہیں کر سکا تو سحری کا وقت نکل گیا تو پھر وہ روزے کی نیت کر لے اور روزہ رکھ لے، انشاءاللہ اس کا ثواب مل جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔